اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کا دن نہایت ہی خاص دن ہے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے کیلنڈر کے مطابق آج شہادت حضرت معصومہ قم علیہ السلام ہے، یعنی ایک روایت کے مطابق آج جو ہے وہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہے، اور ایک روایت کے مطابق امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ لیکن علماء کرام ابتدا سے ہی اس چیز کے قائل تھے کہ اگر، جو کہ بہت کم مواقع پر ایسا تاریخ میں ملتا ہے، ایک طرف جو ہے وہ ولادت ہے، خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، دوسری طرف یوم حزن ہے، تو یہاں پر جو طریقہ علماء اپنایا کرتے تھے وہ جو حزن کی تاریخ ہوا کرتی تھی اس کو مقدم رکھا کرتے تھے، یعنی جو اہل بیت علیہم السلام کے جو غم کی تاریخ ہے، مثلا کسی ایک بزرگوار کی شہادت کی تاریخ ہے، اس کو جو ہے وہ مقدم رکھا کرتے تھے اس ولادت کے اوپر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اپنی کم علمی میں کہ شاید جو مراجع اعظام ہے وہ اس آیت کے اوپر نص قرآنی پر شاید حکم کا استخراج کیا کرتے تھے، یعنی اس طریقہ جو یہ طریقہ تھا، شاید اس آیت کریمہ کو شاید وہ مصداق مانتے ہوں گے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ گریہ جو ہے وہ زیادہ کیا کرو اور کم ہنسا کرو۔ گریہ جو ہے وہ انسان کے عقل کو زیادہ کر دیتا ہے، انسان جو ہے باکمال ہو جاتا ہے، اور برعکس جو ہنسنا ہے اس سے ظاہر ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج اس عظیم دن کی مناسبت سے تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے وارث حقیقی مقصود کائنات حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو بھی میں اسی عنوان سے کرنا چاہوں گا، اور ہماری گفتگو گزشتہ 2-3 دن سے حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے ہوئی، اور آج بھی جس بی بی سے یہ دن منسوب ہے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا، یہ موضوع بھی اسی موضوع کے ساتھ بالکل ٹچ موضوع ہے، جس کو کہا جائے کہ دونوں موضوعات میں ایک خاص ارتباط پایا جاتا ہے، دونوں جو ہے وہ مربوط موضوعات ہیں۔ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا مرحوم مرعشی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے والد بزرگوار نے جب ان کی زیارت ہوئی حضرت صاحب العمر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی، تو سید بزرگوار نے سوال کیا امام سے کہ مولا آپ کی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کہاں ہے؟ تو حضرت نے ان کو جواب یہی دیا کہ وہ جب میں آؤں گا، یہ ایک راز ہے، خدائی رازوں میں سے ایک راز ہے، جب میں آؤں گا تو سب چیزیں آشکار ہو جائیں گی، لیکن ہاں اگر آپ لوگوں نے زیارت کرنی ہے تو ہماری پھوپھی حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت کیا کرو شہر قم میں، تو آپ کو وہی ثواب ملے گا جو قبر مظلومہ کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی زیارت کا ثواب ہے۔ اور خاص حدیث میں ہم ایک اعجاز بھی دیکھتے ہیں، خود ایک شہر قم میں جو قبر واقعہ ہے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی، بہت عجیب و غریب
قسم کی روایات سے ہم جو ہے ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ ابھی سیدہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی شہادت واقعہ نہیں ہوئی، اخبار معصومین علیہم السلام میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مثلا حضرت رضا علیہ السلام جب ان کی ملاقات ہوتی ہے سعد قمی سے، سعد قم کا رہنے والا اہالی قم ہے، میرے مولا نے فرمایا یا سعد عندکم لنا قبر، اے سعد آپ کے پاس، آپ لوگوں کے پاس ہماری ایک قبر ہے۔ چونکہ سعد جو ہے وہ اہل البیت علیہ السلام کے گھرانے سے مانوس تھا، تو اس نے فوراً کہا قبر فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام، کہ میرے مولا کیا آپ قبر حضرت دختر نیک اختر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا نعم، من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، میرے مولا نے فرمایا کہ جس نے اس کی عارفاً بحق ہی زیارت کی، اس شخص پر وہ جنت واجب ہے، اس کے لیے جنت ہے، یعنی اس کے لیے اللہ نے گویا ارادہ جنت کر لیا ہے۔ وہ شخص جو ہے مستحق بہشت ہے جس نے دختر نیک اختر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کی شہر قم میں۔ قم المقدسہ میں زیارت جو ہے اس کا ثواب یہ ہے کہ سعد سے کہا فلہ الجنہ، اس شخص کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر، ابھی شہادت واقعہ نہیں ہوئی۔ اور ایک روایت اور جو بڑی عجیب روایت ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور راوی جو ہے وہ کہتا ہے یہ روایت امام اس وقت فرما رہے تھے، البتہ یہ روایت جو ہے مختلف بہار میں مختلف عبارات کے ساتھ یہ موجود ہے، دوسری کتب میں بھی ہے، کہ ایک جگہ پر یہ عبارت استعمال ہے کہ قبل ان یولد القاظم، اس وقت امام یہ فرما رہے تھے جب ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت واقعہ نہیں ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان للہ حرما فہو مکہ، امام نے فرمایا کہ اللہ کا بھی ایک حرم ہے کہ جو مکہ میں ہے، وَلِرَسُولِهِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَدِينَةِ، امام نے فرمایا کہ اس کے اللہ کے رسول کا بھی ایک حرم ہے جو مدینہ میں واقع ہے، اور پھر فرمایا کہ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا وَهُوَ فِي کوفہ، اور ایک حرم امیر المومنین علیہ السلام کا ہے جو کوفہ میں ہے۔ یہ نجف اشرف، پھر یہ کافی نام اس کے چینج، ایک زمانے میں اس سرزمین کو غروہ کہا کرتے تھے، ایک زمانے میں اس کو جو ہے وہ وراء الکوفہ، جو کوفہ کے پشت پہ زمین ہے، پھر ایک میں جو ہے اس کو نجف کہنے لگ گئے، تو زمین اس زمانے میں شاید اس پورے سرزمین کو کوفہ کہا کرتے تھے۔ آج کے اس دور میں جو جدید عراق کی جو لوکیشن کے اعتبار سے کوفہ جو ہے وہ اسی نجف کے نزدیک ہے، اور ایک منطقہ ہے، چھوٹا سا منطقہ ہے، اس زمانے میں شاید یہ پورا جو ہے وہ کوفہ ہوا کرتا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا بھی ایک حرم ہے جو کوفہ میں ہے، وَلَنَا حَرَمًا، اور ہم 14 کا بھی ایک حرم ہے، وَهُوَ قُم، اور وہ قم میں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی خدا اندازہ لگائیے کہ حتیٰ معصومین علیہ السلام کا جو مشترک حرم ہے وہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی قبر اقدس جہاں پر واقع ہے حرم ہے، فرمائے یہ ہم 14 کا حرم ہے، باقی سب کے جو ہے یعنی حتیٰ خدا کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں اس حدیث کے مطابق، فرمائے خدا کا بھی حرم ہے، یہ مشترکہ حرم ہے معصومہ کم سلام اللہ علیہ کا، حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی دختر نیک اختر حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ، فرمایا کہ ہمارا ایک حرم ہے اور جو کہ سرزمین کم میں واقع ہے۔ تو اس قسم کے روایات جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے، اور اس حدیث کے جو مزید جملے ہیں وہ بھی میں عرض کروں، وَسَتُدْفَنُ فِيهِ امْرَأَةٌ مِّن وُلْدِ تُسَمَّى فاطمہ،
اور اس میں جو ہے ایک خاتون جو ہے وہ دفن ہوگی، ان قریب دفن ہوگی اس سرزمین قم میں، جس کا نام جو ہے وہ معصومہ ہوگا، اور ومن زارها وجبت له الجنہ، جس نے اس کی زیارت کی اس کے اوپر جنت جو ہے وہ واجب ہے۔ اور حتی راوی نے کہا کہ یہ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جس وقت جو ہے ابھی معصومہ قم کی ولادت بسعادت، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت بسعادت واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ حتی یہ روایت جو ہے وہ عین ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو امام صادق علیہ السلام فرما رہے تھے، اور اس وقت جب آثار حمل ہی نہیں تھے۔ البتہ جو معصومین کے اس دنیا میں جو ظہور ہے اس کے روایات سے اندازہ یہ ہے کہ عام لوگوں سے وہ کافی مختلف ہے، لیکن بہرحال یہ روایات جو ہے وہ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے لیے وارد ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک ہمارے پاس جو روایات کا سلسلہ ہے وہ خود معصومین علیہ السلام کے لیے ہے، البتہ یہ سب معصوم ہے۔ مثلا امام رضا علیہ السلام نے خود اپنی بہن فاطمہ کے لیے یہ جملہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جس نے معصومہ کی زیارت کی، من زار معصومہ، جس نے معصومہ کی زیارت کی، یعنی خود امام معصوم اپنے بہن کے لیے معصومہ کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، من زار معصومہ فقد زارنی، جس نے معصوم قم کی قم میں زیارت کی گویا کہ اس نے مجھ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی زیارت کی۔ یہ اس قسم کے ہے، یعنی خود یہ سب معصوم ہے۔ لیکن اگر بات فضائل کی جائے تو فضائل میں یہ ہے کہ جو روایات جو ہے وہ معصومین علیہ السلام جو کہ ائمہ ہے، امام ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی اس میں شامل ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ ان سب کے سید و سردار، تو ان کے لیے جو روایات ہے وہ ایک خاص قسم کے روایات ہے۔ باقی جو شخصیات ہے ان میں بہت کم ہے۔ لیکن اگر اب معصومہ قم کی فضائل کی بات آ جائے اور خود قبر معصومہ قم کی بات آ جائے تو وہاں پر جو ہے وہ ہمیں روایات جو ہے وہ ملتے ہیں، یعنی دقیقاً اسی طریقے کے روایات ہے کہ جیسے امام معصوم کے لیے جیسے جو فضائل ہوتے ہیں۔ مثلا جس نے اس کی قبر کی زیارت کی فلہ الجنہ اور وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت جو ہے وہ واجب ہے، یا اس کے اوپر اللہ جو ہے وہ جنت دینے والا ہے۔ تو یہ ہے۔ میں تھوڑی سی ایک بات یہ کروں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 18 یا 19 بیٹیوں کا تذکرہ موجود ہے، اور آپ کی اولاد جو ہے وہ 37 کی تعداد میں ہے، یعنی اس میں سے کچھ جو ہے وہ سادات اور سیدانیہ، اور یہ بھی ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو دختران ہے اس میں سے کسی کی کوئی جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں نہیں گئی، یعنی اس میں سے معصومہ قم کے علاوہ جو دوسری دختران بھی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اس میں سے کسی کی شادی واقعہ نہیں ہوئی، اور جو نسل کثیر ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، وہ بہرحال آج اگر آپ ایران میں جاتے ہیں یا جا کے عراق میں، یہاں پر جتنے بھی امام زادگان ہے ان کا تذکرہ، یعنی ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ جا کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور خود یہاں پر جو معروف ہے کربلا معلیٰ میں جو مدفون ہے ابراہیم سید ابراہیم مجاب، جو بالکل حضرت امام حسین علیہ السلام کے نزدیک ہے، چونکہ زمانہ قدیم میں یہ لکھا ہے، اور سید محسن الامین نے بھی غالباً اس پر تذکرہ کیا ہے، اور شیخ مفید میں بھی کتاب المزار میں اس پر تذکرہ کرتے ہیں کہ جب بھی یہ حرم حضرت امام حسین علیہ السلام میں جب داخل ہوا کرتے تھے 2 در ہوا کرتے تھے۔ ایک در جو ہے وہ حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام اس در سے، یعنی در پر جو ہے وہ حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی قبر ہے، گویا یہ کہا جاتا ہے مجاور ہے مولا امام حسین علیہ السلام کے، اور دوسرا جو ہے وہ مجاور حسینی جو دوسرا در تھا اس پر حضرت ابراہیم مجاب، اور حتیٰ کوفہ میں جب یہ رہا کرتے تھے اس زمانے میں بھی یہ
خادم امام حسین علیہ السلام کے نام سے، مجاور امام حسین علیہ السلام کے نام سے معروف تھے۔ یعنی کوفہ میں جب یہ متوکل عباسی کا دور ہوا کرتا تھا تو یہ سید ابراہیم مجاب بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کاظمی سید ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاکستان و ہند میں بھی جو بزرگان ہے وہاں پر جنہوں نے تبلیغ کا سلسلہ کیا، ان کے بھی اکثر جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمیں نظر آتے ہیں اکثراً۔ یعنی اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ نسل کثیر جس طریقے سے اللہ نے فرمایا تھا نا، رسول اللہ کو فرمائے نا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، تو یہ کوثر واقعاً اسی طریقے سے ہے کہ جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں نسل سادات جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا، دیکھیں ایک تو اگر ہم تاریخ کو غور کریں تاریخ کے اوپر، تو حضرت رضا علیہ السلام کو بنابر اجبار کیا گیا، اور حضرت کو خراسان میں، جس کو کہا جائے کہ بظاہر جو ہے لوگوں کے سامنے امام ولی عہد ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سازش تھی بنو عباس کی، چونکہ یہ بنو عباس جو ہے یہ سیاسی اعتبار سے بہت زیادہ فاسق ذہن کے لوگ تھے، تو انہوں نے امام کو رکھا اور امام کو زندان میں رکھا۔ یہ زندان ہی ہے نا کہ جہاں انسان کو محدود کر دیا جائے، حریت انسان کی چلی جائے، آزادانہ، اور جو انسان جو ہے وہ فریڈم ہے جو وہ انسان اپنے ہاتھ سے اگر چلا جائے ہاتھ سے، تو یقیناً وہ زندان ہی ہے۔ آپ بے شک جو ہے چلتے پھرتے ہوں گے لیکن آپ زندان میں ہے، چونکہ جو آزادانہ زندگی ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ تو حضرت امام رضا علیہ السلام جب وہاں پر گئے، اور وہاں پر حضرت کو ولی عہد بھی بنایا گیا ایک سازش کے تحت کہ مثلا طریقہ اس طرح ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ عباسی جو ہے وہ بہت اچھا رویہ رکھتے ہیں اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ، اور حتیٰ ان کے آباء و اجداد نے ظلم کیے تھے، لیکن یہ لوگ جو ہے جیسے مثلا مأمون لعنت اللہ علیہ، یا مثلا منتصر اس نے بھی متوکل کے بعد یہ سیاست کی تھی کہ قبر امام حسین علیہ السلام کو مثلا آزاد کر دیا کہ جائے اور زیارت کرے، اور اسی طریقے سے جو مأمون الرشید ہے لعنت اللہ علیہ، وہ بھی اس نے کہا کہ میرے جو ان کے والد تھے ہارون الرشید لعنت اللہ علیہ، تو اس نے کہا کہ اس نے جو ظلم کیے ہیں میں کوئی ایسا کردار کروں کہ لوگ یہ کہے کہ ہم اہل بیت سے اچھا رویہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت امام رضا علیہ السلام کو بظاہر ولی عہد بنایا گیا، اور وہاں حضرت جو ہے وہ جب مقیم ہوئے تو بہت سارے ظلم ہو چکے تھے، حتیٰ جو مروانیوں کے دور سے ظلم کا سلسلہ شروع ہوا تھا بنی امیہ سے، اور پھر مروانیوں میں مثلا جو حجاج ابن یوسف الثقفی لعنت اللہ علیہ، اس کی وجہ سے کافی سادات جو ہے وہ پراکندہ ہو چکے تھے اور پوری دنیا میں پھیل چکے تھے بہت ہی مشکل حالات میں۔ پھر جب یہ متوکل اور ان لوگوں کا دور آیا، منصور دوانقی، متوکل اور یہ سب جو ہے لعنت اللہ علیہ مجمعین، ان کا جب دور آیا تو اس میں بھی سادات کافی مشکلات میں تھے، اور کوئی سید جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب حضرت امام رضا علیہ السلام کو ظاہری خلافت، ظاہری ولی عہدی ملی، تو وہاں پر لوگوں نے یہاں کا رخ کیا، اور بہت سارے سادات جو ہے اس طرف چلے گئے، خراسان کی طرف جانے لگ گئے، کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر امن و امان ہے، چونکہ ہمارے سید و سردار حضرت سلطان العرب والعجم علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ولی عہد ہے، ہمارے لیے امن ہے۔ لیکن جو ہی وہ رستے میں تھے، ایک بہت بڑی تعداد، جو آپ نشاپور کے سائڈ پہ جاؤ گے وہاں بہت سارے امامزادگان کی قبور ہے، کہتے ہیں کہ جہاں پر پہنچے تقریباً 400 ہاشمی جوان وہاں جا رہے تھے، تو انہوں نے سوال کیا کہ لوگوں نے کہا یہ کہاں جا رہے ہیں یہ ہاشمی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ حضرت امام رضا علیہ السلام ولی عہد ہے تو یہ لوگ وہاں پر جا رہے ہیں۔ تو رستے میں ان کو پتہ چلا کہ امام جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا گیا، شہید ہو چکے ہیں، اور وہاں پر لشکر بھی چونکہ ان لائنوں نے بھیجا تھا، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ تسلیم ہو جاؤ اور اپنے صلاح جو ہے ہمارے حوالے کر دو، وگرنہ تم لوگوں کا وہی حال کریں گے جو ہم نے حضرت رضا علیہ السلام کا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
سادات نے جو ہے منع کر دیا، انہوں نے کہا ہم جو ہے اسلحہ نہیں دیں گے، دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی اور وہاں پر 400 سادات شہید ہو گئے، اور یہ سلسلہ بہرحال رہا، اور اسی سلسلے میں حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ، البتہ یہ بھی وارد ہے کہ معصومہ کم خود علم غیب کی مالک تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ میں نے کم پہنچنا ہے اور وہاں پر میں نے رہنا ہے، تو وہ جب بھی وہ راستے میں جاتی تھی نا، سوال کرتی تھی کہ کم کتنا دور ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک طرف جو ہے وہ بہن کی محبت ہے اپنے بھائی کے لیے۔ تاریخ میں کچھ بہنوں کا تذکرہ ملتا ہے، بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب تذکرہ ہے کہ کچھ بہنوں نے حتیٰ اپنے وطن کو، اپنے گھر کو بھائیوں کے خاطر چھوڑ دیا۔ اس میں سے ایک بہن یہ ہے، کہتا حضرت موسیٰ کی بہن تھی ایک، حضرت موسیٰ کی بہن بڑی محبت کیا کرتی تھی اپنے بھائی سے، اور ایک بہن جو ہے وہ حضرت یعقوب کی بہن، کہتے بڑی محبت کیا کرتی تھی اپنے بھائی سے، اور ایک بہن جو ہے وہ حضرت سلطان کربلا سید شہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بہن حضرت شریکۃ الحسین۔ آج بھی آپ جائیں گے تل زینبیہ جو ہے وہ مشہور ہے، اپنے بھائی کے لیے اس نے جو تعاقب کیا تھا، اور حضرت جب لشکر میں اچانک چلے گئے تو بہن نے کوشش کی کہ اپنے بھائی کو دیکھتی رہے۔ تل زینبیہ مشہور ہے، زائرین ہزاروں کی تعداد میں زیارت کرتے ہیں، اور آج بھی شام پہ حاکم ہے، حکومت شام جو ہے وہ اس کے قبضے میں ہے، بلکہ پوری دنیا کے، لیکن بہرحال شام پر جو ہے آج بھی ان کا قبضہ ہے۔ اور ایک بہن جو ہے وہ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی بہن ہے، مخدوم کونین حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ، کہ جو مدینہ سے روانہ ہوئی، اور کہتے ہیں کہ جب قم تک پہنچی تو وہاں پر انہوں نے، کسی نے کہا کہ کہاں جا رہی ہے یہ مخدومہ، تو لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے خراسان جا رہی ہے۔ کہتے یہ کرنا تھا کہ چونکہ شہر قم میں شیعہ اس زمانے بھی موجود تھے، کہتے سب جو ہے وہ آہ و بکا کی حالت میں تھے، معصومہ کو جو شک ہو گیا نا، سوال کیا ہے کہ کیا ہوا آج، تو بہرحال جب اندازہ ہوا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، تو وہیں پر مزید جو ہے وہ حضرت کی وہاں پر شہادت واقع ہوئی، اور شہادت میں بھی اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ خود جو ہے حضرت اس غم کو برداشت نہ کر سکی اور وہاں پر شہید ہوئی اور دنیا فانی سے رحلت فرما گئی، اور بعض نے کہا کہ نہیں، دشمنان اہل بیت وہاں پر موجود تھے، جس طریقے سے باقی ہاشمیوں کو قتل کر رہے تھے، تو سیدہ سلام اللہ علیہ کو بھی زہر دیا گیا اور شہر قم میں مدفون ہوئی، اور غیب سے وہاں حضرت امام جواد علیہ السلام کے ہاتھ آپ دفن ہوئی۔ یہ مختصر سی ایک بات تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور باقی کتب بہت سارے لکھے جا چکے ہیں، احادیث کا ذخیرہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، عظیم یہ بی بی ہے، اور توسل کیا کرے، ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں فراموش نہ فرمائیں۔ ہم بھی آج کے دن چونکہ عظیم موقع ہے، سب مومنین کی طرف سے یہاں پر دعا گو ہے، مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان ایام کو بزرگداشت کرے اور اس کو جو ہے وہ لوگوں تک متعارف کرائے۔ وقت انتہا پر ہے، حجت خدا کی ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔